وزیر اعظم چونکہ شہداء کے ورثہ کا تقاضا ہے تو وزیر اعظم کو جانا چاہیے، اخلاقاً جانا چاہیے، قانوناً جانا چاہیے ان کو، اور انسانیت کی بنیاد پر وزیر اعظم کو وہاں جانا چاہیے۔ ہم نے سنا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 2 مسجدوں پر ایک شخص نے جا کر دہشت گردی کی، حملے کیے، اور متعدد بڑی تعداد میں مومنین، اب میرے ذہن میں تعداد نہیں ہے کتنے تھے ٹوٹل، لیکن بڑی تعداد میں شہید ہو گئے وہاں پر مساجد میں۔ اور نیوزی لینڈ کی اس وقت کی وزیر اعظم اور آج کی وزیر اعظم جسینڈرا، وہ باقاعدہ طور پر خود آگے آئی اس طرح سے کہ گویا شہیدوں کی وارث ہے یا ماں ہے کوئی یا بہن ہے، اس طرح سے اس خاتون نے، وزیر اعظم نے معاملے کو ڈیل کیا۔ وہ گئی جا کر لوگوں کو گلے لگایا، مسلمانوں کو، خواتین کو جن کے عزیز شہید ہو گئے تھے انہیں گلے لگایا، ان کے آنسو پوچھے، اور خود روئی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور اسے اپنا غم اور اپنا سوگ، اور پھر اس نے احسن طریقے سے پوری دنیا کے لیے مثال بن گئی وہ خاتون، وزیر اعظم کے عہدے پر ہوتے ہوئے، اور کرسچن ہے، مسیحی ہے وہ عورت، اور اب دوبارہ اسی کارکردگی کی وجہ سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ پھر وزیر اعظم بن گئی ہے، منتخب ہو گئی ہے دوبارہ اپنے ملک کے لیے۔ اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو لوگ تھے وہ تحسین کرتے تھے، اس کے نمونے پیش کرتے تھے۔ وہ غیر مسلم شخصیت تھی اور اس کے ملک کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، محض انسانی ہمدردی کی بنیاد پر۔ جب ساری دنیا میں مسلمانوں سے نفرت ہو رہی تھی، اس خاتون نے مسلمانوں کو جا کر گلے لگایا اور مسلمانوں کی دلجوئی کی، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی، ان کے غم میں شریک ہوئی، اور پوری دنیا میں عظیم نام کمایا، اور ایک بڑے پن کا ثبوت دیا اس نے۔ اور یہ مسلمان ملک ہے، اور مسلمان ملک کا وزیر اعظم جو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، اور بنا دی ہے انہوں نے ریاست مدینہ، اور ریاست مدینہ کے وزیر اعظم کو خود اخلاقاً جانا چاہیے، ہر سانحہ میں جانا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ فقط کوئٹہ اور مچھ میں۔ مجھے یاد ہے یہی وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور دھرنا انہوں نے دیا ہوا تھا، ان کے دھرنے کے دوران پشاور میں اسکول پر حملہ ہوا، آرمی اسکول پر، جس کے بعد دہشت گردی کے خلاف باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے دہشت گردی کے مقابلے میں کوئی حساسیت نہیں تھی چونکہ شیعہ مر رہے تھے، لہٰذا اس اسکول کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے بیٹھ کر اور اپوزیشن نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور اس کے بعد وزیرستان پر حملے شروع ہوئے اور دہشت گردی کے اڈے، نیٹ ورک توڑے گئے، مارے گئے لوگ، پکڑے گئے۔ یہ سب اس پشاور سانحہ کے بعد ہوا۔ اس وقت بھی سارے لوگ گئے پشاور اسکول میں تعزیت کے لیے، اور یہ جو ہمارے آج کے وزیر اعظم ہیں اس وقت اپوزیشن میں تھے، یہ نہیں گئے، یا گئے بھی تو بہت دیر سے گئے تھے وہاں پر۔ اور یہ باتیں اس وقت بھی ان کے بارے میں ہوئی تھیں کہ یہ کیوں نہیں گئے، یہ تعزیت کے لیے ساری دنیا گئی ہے، سارا ملک گیا ہے، اپنا پرایا سب گئے ہیں، اور یہ وہاں دیر سے گئے، یا مجھے اب پوری ڈیٹیل نہیں، لیکن یہ ذہن میں ہے کہ یہ بر وقت نہیں گئے تھے وہاں پر۔ اب حکومت میں ہیں، اور حکومت میں ہونے کے ناطے ان کا حق بنتا ہے، چونکہ انہی کی حکومت ہے بلوچستان کے اندر، اور یہ لوگ ان کے ووٹر ہیں جنہوں نے، جو آج سانحہ دیدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، انہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، اور ان کے اتحادی ہیں، بعض ساتھ ہیں ان کے ملے ہوئے ہیں، اور وہ پکار رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، رو رو کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آئیں، لیکن وزیر اعظم نہیں جا رہے، اور ان کو کابینہ مشورہ دے رہی ہے کہ نہ جائیں۔ خوب اخلاقاً بنتا ہے عہدہ وزیر اعظم کا یہ ہے کہ بن بلائے جائیں، احتجاج کے بغیر جائیں۔ پہلا فرد سانحے میں پہنچنے والا ملک کا، حکومت کا سربراہ اور ریاست کا سربراہ ہونا چاہیے، نہ صدر گئے، نہ بلکہ بیچ میں ایسے غیر سنجیدہ وزیر مشیر بھیجے جو جا کے معاملے کو سلجھانے کے لیے، سلجھانے سے مراد یعنی کسی طرح لاشیں دفن ہو جائیں اور حکومت پہ دباؤ ختم ہو، اور رفع دفع کر کے معاملہ آئی گئی کر دیں، جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں۔ سابقہ دھرنوں میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اس میں فوری طور پر کچھ ایکشن لیے گئے تھے، وزیر اعلیٰ کو معزول کیا گیا تھا، لیکن اس دفعہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے کوشش پوری کی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ دھرنا ختم کرنے کی، لیکن نہ وہ ورثہ مانے ہیں، اور نہ ہی علماء، اور نہ ہی وہ عوام جوان جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
ان کا مطالبہ ہے وزیر اعظم آئیں، تو وزیر اعظم کو پوری دنیا ملامت کر رہی ہے کہ اس موقع پر نہیں جاؤ گے تو کب جاؤ گے؟ جب وہ مصیبت دیدہ، وہ بیوائیں، وہ یتیم، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ ہمارا درد سنو اور ہمارے مطالبات تسلیم کرو، تو انہیں جانا چاہیے۔ لیکن آج جمعہ میں آنے سے پہلے تک تو خبر تھی کہ کوئی ارادہ نہیں ہے، اور غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات ان کے مشیران اور ان کے وزراء دے رہے ہیں۔ بعض کے اوپر تنازع بھی کھڑا ہو گیا ہے۔